کہ جس علم کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو رکھا گیا، میں رب سے ڈر بھی رکھا ہوں اور رب کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دیے بیٹھا ہوں، اگر ایسا علم میرے پاس موجود ہے جو دنیا کے اندر میری عزت کو عیاں کر رکھا ہے، ایسا علم میرے پاس موجود ہے جس علم کی وجہ سے لوگ مجھے اچھے القابات سے جانتے ہیں، اگر میرے پاس ایسا علم موجود ہے جس علم کی وجہ سے رب بھی راضی ہو رکھا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہو رکھا ہے، تو پھر سمجھو کہ وہ فائدہ مند علم ہے، اس علم کو آگے پہنچانا بے حد ضروری ہے۔ جس طرح مجھے فائدہ ہو رکھا ہے، آگے پہنچانے سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے۔ گفتگو کا موضوع ہے شان تبلیغ۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچا دیں جو کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تیرا محافظ تو تیرا خدا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ منصب نبوت کا بھی ذکر کیا اور شان تبلیغ کا بھی ذکر کیا، اور تیسری بات حفاظت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا۔ شان تبلیغ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ وہ منصب ہے جو انبیاء سے لے کر صحابہ سے ہوتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر علماء کو بھی سونپا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم منصب ہے جس کی لاج رکھنا ہر ذی شعور علم رکھنے والے بندے پر لازم ہے۔ اگر تبلیغ کا مقام نہ ہوتا، مرتبہ نہ ہوتا، تو اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے یہ نہ فرماتا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو کچھ میں نے آپ کو دے دیا، عطا کر دیا، اگر اس کو آپ آگے نہیں پہنچائیں گے تو اپنا جو حق ہوگا، رسالت کا حق ہوگا، وہ آپ ادا نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ عظیم منصب ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے نوازا ہے تو اس علم کو آگے پھیلانا بہت ضروری ہے۔ اگر اس علم کو چھپا چھپا کے رکھیں گے تو اس علم کو سیکھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ نہیں ہے۔ علم وہی عظیم ہے، وہی علم فائدہ مند ہے، وہی علم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سرخرو کرنے والا ہے جس علم کا خود کو بھی فائدہ ہو رہا ہو اور آپ کے پھیلانے سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو رہا ہو۔ اگر ایسا فائدہ مند علم کسی کے پاس موجود ہو تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے کہ اس علم کو آگے پھیلانا چاہیے، کہ جس علم کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو رکھا ہے، میں رب سے ڈر بھی رکھا ہوں اور رب کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دیے بیٹھا ہوں، اگر ایسا علم میرے پاس موجود ہے جو دنیا کے اندر میری عزت کو عیاں کر رکھا ہے، ایسا علم میرے پاس موجود ہے جس علم کی وجہ سے لوگ مجھے اچھے القابات سے جانتے ہیں، اگر میرے پاس ایسا علم موجود ہے جس علم کی وجہ سے رب بھی راضی ہو رکھا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہو رکھا ہے، تو پھر سمجھو کہ وہ فائدہ مند علم ہے، اس علم کو آگے پہنچانا بے حد ضروری ہے۔ جس طرح مجھے فائدہ ہو رکھا ہے، آگے پہنچانے سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے۔
یہ ہے شان تبلیغ، یہ ہے علم کی اہمیت۔